أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر ہم نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اتنا ہم بتا دیتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ سلام حتی مطلع الفجر، اور یہ ساری رات سلامتی والی رات ہے۔ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی سے بھری رہتی ہے۔ جو بھی سلامتی چاہتا ہے اس رات کی برکت سے سلامتی اٹھا سکتا ہے۔ یہ ماہ مقدس رب ذوالجلال کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، جو ایک عظیم انعام اور احسان کی شکل میں ہمارے پاس آیا تھا۔ اس مہینے کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ چند گنتی کے دن تھے جو آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک مومن کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں سمیٹ لے، جتنی بھی اس میں ہمت و طاقت ہے وہ رب کی مغفرت حاصل کر لے، رحمت حاصل کر لے، اور جو رب کی رحمت حاصل نہ کر سکا وہ پھر رب کی رحمت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ مہینہ بھی چند گنتی کے ایام تھے، انسان کی زندگی بھی گنتی کے ایام ہیں، یہ بھی آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی جو آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، اس لیے کہ کل رب ذوالجلال نے میدان محشر میں ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں اتنے سال کی زندگی دی تھی، میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے یہ زندگی، یہ جوانی کہاں بسر کی، کہاں صرف کی۔ اس لیے اس زندگی سے جو چند ایام ہیں، محدود ایام ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھائیے، انہیں قیمتی بنائیے۔ یہ ایام بہت قیمتی ہیں، ان کی قدر و قیمت کیجیے، رب کے اس احسان و انعام کی قدر کیجیے جو اس نے ہمیں رمضان کے مہینے میں عطا کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ خود ایک بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس مہینے میں رب کائنات نے ہمیں ایک اور انعام دیا ہے، وہ شب قدر کی صورت میں۔ یہ ایک رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان ساری زندگی بلوغت کے بعد اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھے، اللہ کا ذکر کرے،
اس کو یاد کریں تو یہ سارے وقت دیا ہے 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور انسان کی ساری زندگی اگر انسان رب کی عبادت کرے، نیند کے بعد بھی، کاروبار کے بعد بھی جو عبادت کرتا ہے وہ 2-3 سال کی عبادت بنتی ہے، لیکن اس ایک رات کی عبادت رب کائنات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کو ضائع نہ کیجئے کہ رب نے کہہ دیا ہم نے سن لیا اور بات ختم نہیں۔ جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا تھا، جو نبی ساری کائنات کے لیے اسوہ بن کے آیا تھا، آپ ان کی سیرت کو دیکھیے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایق زحلہ، کہ جب اس آخری عشرے کا آغاز ہو جاتا تو رحمت کائنات کمر بستہ ہو جاتے۔ اس سے پہلے بھی 2 عشروں میں آپ سارے سال سے بڑھ کے اللہ کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں پہلے 2 عشروں سے بڑھ کے اللہ کی بندگی کرتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے۔ باقی ایام میں آپ سو جاتے تھے رات کے ٹائم پہ، لیکن اس آخری عشرے کے آپ ساری رات بیدار رہتے تھے، جاگتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے کہ یہ غنیمت کے دن ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدر کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، راتوں کو جاگ کر اللہ کو یاد کرو، اللہ کی بندگی بجا لاؤ۔ ہم بھی شب قدر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کون سی رات تھی، 21ویں 23ویں 25ویں کون سی رات شب قدر کی تھی؟ ہم نے کیا سمجھا کہ یہ رات تلاش کرنی ہے، بس یہ معلوم کر لو، یہ ڈھونڈ لو یہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے؟ نہیں، اس رات کی تلاش کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں ہر وہ عمل کیا جائے، ہر وہ عبادت کی جائے، ہر وہ بندگی کا انداز اختیار کیا جائے جس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ تلاش کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس رات کو بطور جشن کے منائیں، نہیں، شاید ہماری روایات بگڑ گئی تھی، ہم ان راتوں کو بھی جشن کے طور پہ مناتے تھے، ساری رات جلسے ہوتے تھے اور بہت سے کام ہوتے تھے، شاید رب کو ہمارا یہ عمل پسند نہ آیا، اس نے ہمیں جبراً روک دیا۔ اس سال اس رمضان کے مہینے میں اس آخری عشرے میں تم ایسے کوئی کام نہیں کرو گے، وہی کام کرو جو تمہارے لیے میرے نبی نے اس وقت بنایا تھا۔ یہ راتیں منانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ شب قدر رب کو منانے کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں وہ کام کیجئے جس سے رب راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ہم پہ راضی ہو جائے، اور ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، وہ نوافل ہیں، اس کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اس رات میں کیجئے۔ کسی غریب گھرانے میں افطاری کا سامان بیچ دیجئے، سحری کا سامان بیچ دیجئے، کسی غریب پر خرچ کر دیجئے، نوافل پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے۔ آپ مساجد میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اعتکاف کی پابندی ہے، لیکن ساری زمین کھلی ہے، اپنے گھر میں بیٹھیے، خلوت میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کیجئے، اسے راضی کیجئے، اس کی منتیں کیجئے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یہ رب کو راضی کرنے والی رات ہے، ہر عمل کے ذریعے آنسو بہا کے رو کے رب کو راضی کیجئے۔ یہ معنی ہے اس رات کو تلاش کرنے کا کہ یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے،
یہ چیز بھی معافی رکھی گئی تاکہ صرف ایک رات پہ آپ انحصار نہ کر لیں کہ ایک رات بتا دی کہ فلاں تاریخ شب قدر ہے، اس رات ہم عبادت کر لیں اور بعد میں چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ کم از کم ماہ رمضان کی 5 راتیں، آخری عشرے کی 5 تاک راتیں، ان کو اہمیت دیجئے، رب کے اس انعام کی قدر کیجئے۔ ان 5 راتوں کو آپ کی مشغولیات، مصروفیات محدود ہو گئی ہیں، کاروبار بند ہے، رات کو کاروبار نہیں ہے، اس لیے راتوں کو خلوت میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجئے، اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے آنسو بہا کے اس کی منتیں کیجئے کہ اللہ راضی ہو جا، ہمیں اس مصیبت سے، اس آزمائش سے، اس شر سے محفوظ فرما، اسے راضی کیجئے۔ وہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی وائرس ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی قوت و طاقت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ رب کو راضی کر لیجئے، اگر رب راضی ہے ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہے، لیکن رب راضی نہیں ہے تو پھر خوف ہی خوف۔ رب کو راضی کیجئے۔ بہت سے کام ہمیں شریعت نے بتایا بڑے آسان ہیں، وہ کام کیجئے۔ رب کی تسبیحات بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ چند کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے بیٹھے یہ پڑھتے رہیے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو کہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ نبی کیسے ممکن ہے؟ 1/3 قرآن ہم پڑھ کے سوئیں؟ نہیں ہو سکتا کہ 10 پارے پڑھ لیں۔ فرمایا سورہ اخلاص یہ قرآن کے ثلث کے برابر ہے، رات کو سونے سے پہلے 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، تمہارا یہ پڑھنا قرآن حکیم کے ثلث کے برابر ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ایک دن میں 10 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بے شک جتنے بھی ہوں، اور اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اس زمانے میں قرآن حکیم کے نسخے نہیں تھے جو لوگ دیکھ کے پڑھتے، وہ زبانی یاد کرنا پڑتا تھا۔ کہا کہ میں بوڑھا ہوں، قرآن کی آیات یاد نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو قرآن کی جگہ کفایت کر جائے، میں قرآن نہ پڑھ سکوں تو میں وہ کام کر لوں۔ اب فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات ہمیں یاد ہیں، ہم عام پڑھتے رہتے ہیں، کہا یہ پڑھ لیا کرو۔ اس صحابی نے یہ کلمات سنے، دہرائے، تو کہا کہ اللہ کے نبی یہ کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا ہے؟ کہا تم یہ کلمات اللہ کے لیے پڑھو، ان کلمات کے معنی کو ذہن میں اپنے دل میں بسا کے ان کلمات کو زبان سے ادا کرو اور پھر کہو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، تم جو مانگو گے اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے ابھی ایام بھی دیے، خاص ایام دے دیے، خاص لمحات دے دیے جس میں نیکی بڑھ جاتی ہے، اعمال کی اجر بڑھ جاتا ہے، اور کچھ ایسے کلمات سکھا دیے، تھوڑے کلمات کے ساتھ ہم اللہ کو بہت راضی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان اشرا کو غنیمت سمجھیے اور اللہ کو یاد کیجیے، ہر نیک کام کیجیے جس سے راضی ہو جائے۔ والبلا